السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کئی 2 دن سے تقریباً دیکھ رہا ہوں احباب گروپ کچھ مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ مولانا بلال برکاتی صاحب ایک طرف نظر آتے ہیں، باقی احباب ایک طرف نظر آتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے۔ دیکھیے، زیادہ تفصیلی گفتگو تو نہیں کر سکتا اور لکھنے کی تو مجھے پریشانی ہے، ویسے میں کچھ باتیں عرض کروں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ قرآن پاک نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کی شان میں قرآن نے کہا۔ ظاہر بات ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی حدیث ایسی آتی ہے جو اس قرآن پاک کے تقاضوں کے خلاف اترتی ہے تو ہم قرآن پاک کو ترجیح دیں گے، اور حدیث پاک میں بہت ساری تعویلات ہیں، وہ تعویلات ہم کریں گے۔ دوسری بات کہ آقا علیہ السلام نے تمام صحابہ کو کالنجوم فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ تو راہ ہدایت کے ستارے جن صحابہ کو میرے آقا نے کہا، تو کوئی ایسی حدیث تو نہیں ہے کہ ان صحابہ میں سے یا اس فضیلت میں سے حضرت امیر معاویہ کو مستثنی کیا گیا ہو۔ ظاہر ہے کہ اس فضیلت عامہ میں وہ بھی شامل رہیں گے۔ تیسری بات کہ صحابی تو تھے ہی حضرت امیر معاویہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی بھی بنایا تھا۔ وحی کی کتابت کی ذمہ داری دینا اور یہ منصب سونپنا ان کی دیانت اور ان کی صداقت اور ان کے اوپر اعتماد کلی کی روشن دلیل ہے، کیونکہ وحی کیا ہے؟ جس پر اسلام کی بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے، احکام شرعیہ کی بنیاد ہے۔ اس وحی کی کتابت کے لیے ظاہر بات ہے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑی محتاط ترین شخصیت کا انتخاب فرمایا ہوگا۔ تو ان محتاط ترین شخصیت میں حضرت معاویہ کا انتخاب میرے آقا کا ہے۔ یہ ایسے ویسے کا انتخاب نہیں ہے، بلکہ یہ میرے سرکار کا انتخاب ہے۔ اس کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب رہ گئی بات کہ کچھ حدیثیں ایسی ذکر کی جا رہی ہیں جن سے لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے شاتم علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نہیں کہا، جنہوں نے حضرت مولا علی کو سب و ستم کیا ان کو کچھ نہ کہا۔ تو اس طرح کی جو حدیثیں آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فقہائے کرام نے ان روایتوں کو لیا ہی نہیں ہے، فقہائے کرام نے ان روایتوں کو نہیں لیا۔ چونکہ محدثین کا منصب کیا ہے؟ ان کی مثال اس کی ہے کہ جس نے اپنے گھر میں دواؤں کا ذخیرہ اکٹھا کر رکھا ہے، لیکن وہ دوائیں کس کام آئیں گی، کس مرض کی دوا ہے، کون سی دوا ہے، کس حالت میں کون دوا چلے گی، اس کی تمیز اور اس کی پہچان دوا دکاندار کو نہیں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے گھر میں دواؤں کا ذخیرہ کر رکھا ہے۔ اس کے لیے تو پھر کامل طبیب حاذق کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو محدثین کی مثال دوا فروشوں کی ہے، اور فقہائے کرام کی مثال طبیبوں کی ہے۔ تو چونکہ وہ روایات جن سے لگتا ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب و شتم کرنے والوں کو حضرت امیر معاویہ نے نہیں روکا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ موقع محل کے اعتبار سے روایت نہیں ہوں گی، بس روایت تھی، محدثین نے اکٹھی کر لی، جمع کر لی۔ آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی سلطنت اسلامیہ، جس زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، ارسال و تبلیغ کے ذرائع تیز رفتار نہیں تھے، تو اس زمانے میں اتنا بڑا علاقہ میں کسی علاقے میں اگر حضرت علی کو کسی نے گالی دی تو ضروری تو نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو اس کی خبر بھی ہو گئی ہو۔ خبر ہو جانا ثابت ہو اور پھر کچھ نہ کہنا ثابت ہو تو ایک بات بنتی ہے، لیکن یہاں تو یہ ثبوت نہیں ہے کہ گالی دینے والوں کی اطلاع بھی حضرت امیر معاویہ کو ملی ہو۔ تو کسی علاقے میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایک لمبی سی خلافت اور لمبی سی حکومت، طویل مدت پر مشتمل حکومت حضرت امیر معاویہ نے کی، اس زمانے میں یزید پلید نے
بہتوں کو متنفر بھی کیا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یزید پلید نے اپنے طور پر اپنا ایک ماحول بنایا ہو، اپنے کچھ احباب تیار کیا ہو، اپنے ہم خیالات ہم نظریات پیدا کر لیے ہوں، ان لوگوں کی طرف سے اس طرح کی باتیں ہوئی ہوں، تو وہ یزید کے حصے میں یا کچھ نابکاروں کے حصے میں وہ چیزیں جائیں گی، حضرت میرے معاویہ پر ہم کیوں تھوپیں اس کو؟ تو محدثین کا منصب صرف حدیثوں کو جمع کرنا ہے، اور فقہا کا منصب جو ہے وہ کون سی حدیث قابل استناد ہے، قابل اعتبار ہے، نہیں ہے، کس موقع کی ہے، مقتضی حال کیا تھا، ان ساری چیزوں کی چھان پٹک کرنا یہ فقہاء کرام کا منصب ہے۔ اور فقہاء کرام میں سے کوئی بھی ایسی حدیثوں کو نہیں لیتے ہیں کہ جن حدیثوں سے اس طرح کی باتیں نظر آتی ہوں کہ حضرت میرے معاویہ نے زبردستی کی خلافت اپنے بیٹے کے لئے کر دی۔ اب رہ گئی بات کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاہدہ تھا کہ آپ کے بعد خلافت مجھے سونپی جائے گی، اور حضرت میرا معاویہ نے ایسا نہ کیا۔ اس کی وجہ بھی تو ہو سکتی ہے، بے شک حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواز رسول ہے، فرزند بطول ہے، اہل بیت اعظام ہے، ساری فضیلتیں ان کے قدموں سے وابستہ ہیں، ساری باتوں کا ہمیں اقرار ہے، لیکن حکمرانی ایک ایسا فن ہے کہ جو ایک الگ چیز ہے، اس کا شعبہ ہی الگ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے من میں ہو سکتا ہے کہ یہ بات آئی ہو کہ یہ خلافت کے امور سنبھال نہ پائیں گے، یہ عابد ہیں، زاہد ہیں، تقوی شعار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، سب کچھ ہے، ساری فضیلتیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن حکمرانی کا فن ان کو نہیں آتا ہو۔ ان کے من میں، حضرت میرا معاویہ کے من میں یہ بات آئی ہو کہ حکمرانی یہ نہیں کر پائیں گے اور سلطنت بکھر کے نہ رہ جائے اور مسلمان کمزور نہ پڑ جائیں، اس لیے سلطنت کے استحکام کے پیش نظر انہوں نے یہ اجتہاد کیا ہو کہ اس معاہدے پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ سلطنت اسلامی کا تحفظ و بقا ضروری ہے، اسلامی سلطنت کی حفاظت جتنی ضروری ہے اتنا ضروری نہیں ہے کہ اس معاہدے پر عمل کیا جائے۔ ممکن ہے انہوں نے اس طرح کا اجتہاد بھی کیا ہو، لہذا فقہاء کرام نے جو کہا کہ مشاجرات صحابہ میں باتیں نہ کی جائیں، چونکہ گرد و پیش کے ماحول سے ہم واقف نہیں ہے، ایک حدیث ہم تک آئی اور حدیث کو ہم لے کے چل پڑے، لیکن اس حدیث کا سیاق و سباق کیا ہے، پس منظر کیا ہے، پیش منظر کیا ہے، اس کو تو سب لوگ نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو اس لیے فقہاء کرام نے اس میں سکوت فرمایا، چونکہ ان کی نگاہ میں قرآن پاک کا وہ ارشاد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد کہ میرے صحابہ سب کے سب عدول ہیں، وہ بھی ارشاد، پھر امیر معاویہ کو کاتب وحی کے منصب پہ فائز رکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں رہی ہوں، اس لیے فقہاء کرام نے صاف فیصلہ دے دیا کہ مشاجرات صحابہ میں بحث نہ کی جائے۔ پھر ایک بات اور بھی میرے ذہن میں آتی ہے کہ وہ شام کے علاقے کے جو راوی ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کے اندر زیادہ وہی لوگ ہوں گے جن کو حضرت علی سے بغض رہا ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رہا ہوگا، تو انہوں نے اس بغض کی بنیاد پر وہ بغض رکھنے والے صحابہ نہیں ہوں، چونکہ وہ تو دور بہت زیادہ پیچھے آ گیا نا، وہ غیر صحابہ رہے ہوں گے اور انہوں نے حضرت علی کی بغاوت میں کچھ کا کچھ روایت کر دیا ہو، تو وہ علاقہ بھی دیکھنا پڑے گا نا جس علاقے کے راویان ہیں، تو علاقے کے حساب سے ان کے دل و دماغ پہ اثرات مرتب ہوئے ہوں گے۔ یزید موجود تھا، اس کے علاوہ اس کے ساتھی لوگ موجود تھے، انہوں نے اپنی زمین ہموار کی ہوگی اور حضرت علی سے بغاوت کا نشہ چڑھا دیا ہوگا، تو یہ سارے امکانات موجود ہیں، لہذا بہتر وہی ہے جو فقہاء کرام نے فرمایا، مشاجرات صحابہ میں کلام نہ کیا جائے۔